تاریخی عمل کسی ثقافت کا ظہور پذیر ہونا ایک تاریخی عمل ہے جو کئی صدیوں پر محیط ہوتا ہے۔ جس طرح انسان درجہ بدرجہ ترقی کر کے ایک منظم معاشرتی زندگی تک پہنچتا ہے، اس طرح ثقافت بھی انسان کے ساتھ قدم بہ قدم ترقی کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے شروع میں پڑھا ہے کہ ابتدا میں انسان کا ذریعہ معاش شکار تھا اور وہ شکار کی تلاش میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اس دور کے طرز زندگی کو ہم خانہ بدوش ثقافت کا نام دیتے ہیں۔ اس وقت ضروریات زندگی بہت محدود تھیں۔ خوراک حاصل کرنا اور قدرتی آفتوں اور خطرناک جانوروں سے خود کو محفوظ رکھنا انسانی زندگی کا مقصد تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ انسان نے کھیتی باڑی کی طرف توجہ دی اور زرعی معیشت اپنا کر ایک جگہ رہنے کی ترجیح دی۔ ایک جگہ پر رہتے ہوئے کچھ بنیادی ضروریات، گھر، زراعت کے اوزار اور کھانے پینے کے لیے برتن بنانے کا خیال پیدا ہوا۔ اس دور کی ثقافت کو ہم زرعی ثقافت کا نام دیتے ہیں۔ یہ دو انسانی زندگی کے رہن سہن بے شمار تبدیلیاں لانے والے دور کہلاتا ہے۔ ایک طرف کھیتی باڑی کرتے ہوئے ملکیت کا تصور وجود میں آیا اور دوسری طرف محنت کی تقسیم شروع ہوئی۔ مردوں نے اپنے ذمہ بھاری کام لیے اور عورت نے گھر کے کام کاج کے ساتھ مرد کا ہاتھ بٹانا بھی شروع کیا۔ بوڑھے اور بچے مشکل کام سے مشینی موسم اچھا ہوتا یا بارش ہوئی تو کھانے میں خاص اہتمام ہوتا۔ اس طرح خوشی کے اظہار کے لیے مختلف تقریبات اور میلے منعقد ہونے لگے جو زرعی ثقافت کا حصہ بن گئے۔ ترقی کی اس راہ پر انسان نے صرف زراعت پر انحصار نہیں کیا بلکہ اس نے آہستہ آہستہ صنعتیں قائم کرنا بھی شروع کر دیں۔ صنعتوں کا قیام عموماً شہری آبادی کے قریب عمل میں آیا۔ روزگار کے مواقع بڑھے تو آبادی شہروں کی طرف منتقل ہونے لگی۔ اس طرح شہری ثقافت وجود میں آئی۔ زبان کا مطالعہ کسی قوم کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کا مطالعہ شمار کیا جاتا ہے۔ زبان انسانی عمل کی پیداوار ہے۔ یہ انسانوں کی روزمرہ زندگی کے مشغلوں سے ابھرتی اور ترقی پاتی ہے۔ زبان کی تاریخ میں قوموں کی تاریخ اور زندگی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے کسی قوم کی تہذیب و تمدن اور معاشرتی قدروں میں فرق آتا ہے، اس تبدیلی کا اثر اس قوم کی زبان پر بھی ہوتا ہے۔ زبان ہی کے وسیلے سے یہ اقدار ایک نسل سے دوسری نسل کی منتقلی ہوتی ہے۔ لسانیات اور بشریات کے ماہرین کے مطابق انسانی ارتقاء کے بارے میں معلومات اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب زبان اور ثقافت کے عمل کا جائزہ لیا جائے۔ زبان انسان کے جذبات، احساسات اور افکار و خیالات کے اظہار کا وسیلہ ہے۔ اس لیے اسے تہذیب و ثقافت کا آئینہ دار کہا جاتا ہے۔ زبان کے ذریعے انسان کے اجتماعی رویوں، مجموعی نفسیات اور اقدار کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ثقافت کی تعمیر ہوتی ہے اور ثقافت کی بنیاد پر معاشرہ زندہ رہتا ہے۔ زبان اور ثقافت لازم و ملزوم ہیں جبکہ ثقافت معاشرے کو زندہ رکھنے کا سبب بنتی ہے۔ عزیز طلباء، آپ نے ان 4 عوامل کا مطالعہ کیا ہوگا جو کسی قوم یا علاقے کی ثقافت بناتے ہیں۔ ان عوامل کا مطالعہ کرنے
کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہر قوم کے کلچر کے 3 پہلو ہوتے ہیں: قوم کے اقدار و احساسات اور عقائد جن پر وہ یقین رکھتی ہے، اس کے رہن سہن کے طریقے، ادب اور اخلاق، اس کے فنون۔ یہ 3